تو بیت المقدس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سابقہ انبیاء کی امامت فجر کی نماز کی فرمائی. نماز اول وقت میں اندھیرے میں پڑھی گئی، پھر منٹوں سیکنڈوں میں سفر واپسی کا ہوا اور آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے، جہاں سب سے پہلی نماز ظہر کی پڑھی گئی، اور یہ نماز جبرائیل امین کی امامت میں حضور پاک علیہ السلام نے پڑھی. پھر 2 دن تک 5 وقت کی نمازیں جبرائیل کی امامت میں حضور پاک علیہ السلام نے اس لیے پڑھی کہ جبرائیل ہر نماز کا طریقہ، سلیقہ، ارکان، فرائض، واجبات واضح کر دے اور عملی شکل میں آپ کے سامنے نماز کا نقشہ پیش کر دے. تو یہ وہ عمل ہوا. یہاں سے وہ تاریخ شروع ہوتی ہے جس میں ہمارے سامنے بیت المقدس، شہر القدس، مسجد اقصی اور فلسطین کا وہ خاص خطہ ایک نمایاں حیثیت سے سامنے آتا ہے کہ اس کو نبی کی سیادت و قیادت کے لیے مرکز بنایا گیا. پوری دنیا کے گلوب کے لیے مرکز مکہ مکرمہ ہے. جغرافیائی اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے، نظام حکومت اسلامی کے اعتبار سے اس کو مرکزیت عطا کی گئی، لیکن پوری دنیا کے نظام اور بالخصوص آخری نظام کے اعتبار سے اور ختم نبوت کے حوالے سے اور انبیاء کی سیادت و قیادت کے حوالے سے جو سینٹر پلیس ہے وہ فلسطین کا شہر القدس ہے. وہ مقام ہے جس کو بڑی برکتیں بھی عطا کی گئی ہیں. اس خطے میں بہت سے انبیاء کرام برپا کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خصوصی انتظامات ہیں. وہیں پر حشر و نشر کا مرکز ہوگا، وہی جگہ ہوگی. قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا. وہیں پر حضرت عیسیٰ دمشق کی مسجد کے مینارے پر اتارے جائیں گے اور مسجد حرام کے قرب و جوار میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، جن سے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بیعت کی جائے گی، اور عیسیٰ مسیح دجال سے نمٹ کر پھر مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے اور حضرت مہدی کی امامت کے تحت نماز ادا فرمائیں گے. یہ سارے وہ حقائق ہیں جو سید الانبیاء، سید المرسلین، سید ولد آدم، خاتم النبیین محمد عربی علیہ السلام کے بیان کردہ ہیں. آپ نے ان حقیقتوں پر سے پردہ ہٹایا. پہلے لوگوں کے بارے میں پہلے لوگوں کو یہ معلومات حاصل نہیں تھی. آپ نے ان معلومات کا اضافہ فرمایا اور اپنی امت کے سامنے ایسے حقائق پیش کر دیے کہ امت پوری بصیرت کے ساتھ تاریخ کے ہر دور سے گزرتی رہے، ہر چیلنج سے نمٹتی رہے، ہر مشکل کو حل کرتی رہے، ہر مسئلے کا جواب دیتی رہے. امت اندھیرے میں نہ رہے، امت کو ابہام نہ ہو، امت کے لیے کوئی بات اچنبھے کی نہ ہو. امت کے پاس علم ہو، علم نبوی ہو، وحی کی بنیاد پر علم ہو، قرآن کی بنیاد پر علم ہو. اور یہ علم وہ ہے جو بے انتہا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شخص بھی جمعے کے دن سورۃ الکہف کا اہتمام کرے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا. دجال کا فتنہ خوب یاد رکھیے، دجل و فریب کا فتنہ ہے. دجل کے معنی دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ کہنا، رات کو دن، دن کو رات کہنا، حقائق کو الٹ پلٹ دینا، جو لوگ اچھے ہیں انہیں برا کہنا، جو برے ہیں ان کو اچھا کہنا، جو امن پسند ہیں ان کو دہشت گرد کہنا، جو دہشت گرد اور غنڈے بدماش ہیں ان کو امن پسند قرار دینا، جو شرابی، کبابی، جواڑی ہیں ان کو اچھا شہری قرار دینا، جو اچھے شہری ہیں ان پر الزامات تھوپنا. یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ ملمہ کاری ہے، یہ دھوکے بازی ہے. آج کا میڈیا اسی کام میں لگا ہوا ہے کیونکہ وہ دجالی میڈیا ہے. آج کی حکومت یہی کر رہی ہے کیونکہ وہ دجالی حکومت ہے. آج کا بین الاقوامی ادارہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن یہی کر رہا ہے کیونکہ وہ دجالی ادارہ ہے. اس سے پہلے لیگ آف نیشنز کا ادارہ
دجالی ادارہ تھا۔ سلامتی کونسل کے فیصلے امن و سلامتی کو غارت کرنے کے لیے ہوتے رہے۔ کبھی عراق پر بمباری کر کے 15 لاکھ انسانوں کو ختم کر دیا گیا، کبھی افغانستان پہ بمباری کر کے 15 لاکھ انسانوں کو ذبح کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا، اور ابھی تازہ سیریا میں 6 سال کے اندر 10 لاکھ انسانوں کو ختم کیا گیا۔ یہ سلامتی کونسل اور اس سے وابستہ اداروں کے دجالی فتنے ہیں۔ دنیا میں جو بھی اس وقت ادارے ہیں، ورلڈ بینک دجالی بینک ہے، اور UN دجالی ادارہ ہے، اس سے وابستہ جتنی حکومتیں ہیں دجالی حکومتیں ہیں، میڈیا الیکٹرانک ہو یا پرنٹ ہو دجالی میڈیا ہے۔ اور دجل و فریب میں یہ نہیں ہوتا کہ حق ختم کر دیا جائے، حق کو نیچے دکھایا جاتا ہے، حق کو ذلیل کیا جاتا ہے، حق کو تاریک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہذا آپ مثلا دیکھتے ہیں اردو اخبارات کے دجالی نظام کو کہ ایک طرف نبی کا تذکرہ بھی ہے، سیرت النبی کے جلسے کی رپورٹ بھی ہے، اور اس کا عنوان بھی ہے، اور تقوی پر مضمون بھی ہے، اور فلمی دنیا کی خبریں بھی ہیں، اور ننگی عورتوں کی تصویریں بھی ہیں، اور پلیئرز کو ہیرو بنا کر پیش بھی کیا جا رہا ہے، اور جھوٹی خبریں بھی دی جا رہی ہیں، اور غلط اعلانات بھی ہو رہے ہیں۔ یہ سب ہے، یہی جو خلط ملط ہوتا ہے، یہی جو معجون مرکب ہوتا ہے، اسی کا نام دجل ہے، اسی کا نام فریب ہے، اسی کا نام مغالطہ انگیزی ہے۔ کل کا کل سیاہ ہو تو سیاہ ہے، کل کا کل سفید ہو تو سفید ہے، سفید بھی ہو سیاہ بھی ہو، کبھی یہ رنگ کبھی وہ رنگ، تب یہ دجل ہے، یہ فریب ہے۔ تو موجودہ دنیا دجالی دنیا ہے، اور چھوٹے چھوٹے دجالوں کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تھا کہ قیامت تک 30 دجال ہوں گے۔ ہر دجال دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی دجال تھا، اور جس نے بھی کسی بھی خطے میں دعویٰ کیا میں نبی ہوں، میں مہدی ہوں، میں مسیح ہوں۔ آج کل کا ایک لونڈا لپاڑیا شکیل دعویٰ کرتا ہے میں مہدی ہوں یا مسیح ہوں، وہ دجال ہے۔ اس طرح جتنے بھی لوگ ماضی میں پیدا ہوئے، آج موجود ہیں، کل موجود ہوں گے، جو حقیقی مہدی نہیں، حقیقی عیسیٰ نہیں، وہ سب دجال ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے دجال ہیں جو بڑے دجال کا انتظام کر رہے ہیں، اس کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور سب سے بڑے پیمانے پر دجال کی تیاری سرزمین فلسطین پر اسرائیل کے نام سے شہر یروشلم میں کی جا رہی ہے۔ القدس ان کے ہاں یروشلم کہلاتا ہے، اور القدس وہ شہر ہے جہاں حضور پاک علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی، قیادت فرمائی تھی، سیادت کا سکہ رواں ہوا تھا۔ وہ جو مقام ہے وہاں پر یہودیوں کی طرف سے، زائنسٹ صہیونیوں کی طرف سے، صلیبیوں کی طرف سے یہ بات طے ہے کہ وہاں پر اسرائیلیوں کا مسیح یعنی دجال، جس کو وہ دجال نہیں کہتے، اور عیسائی اس کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں۔ عیسائیوں کو یہ معلوم ہے کہ پہلے اینٹی کرائسٹ آئے گا، پھر کرائسٹ آئیں گے، وہ دمشق میں اتریں گے۔ مسلمانوں کو بھی معلوم ہے کہ وہ اتارے جائیں گے، وہ آسمان پر موجود ہیں، اور ان کی لڑائی اینٹی کرائسٹ سے ہوگی، ہماری زبان میں دجال سے ہوگی، اور وہ دجال پر فتح پائیں گے۔ لہذا عیسائی مدد کر رہے ہیں یہودیوں کی، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ نظام تاریخی طور پر طے ہے، پہلے دجال ہوگا، پہلے اینٹی کرائسٹ ہوگا، پھر کرائسٹ ہوں گے، اس لیے ہم ان کو مہلت دیں گے۔ عیسائیوں نے فلسطینیوں سے فلسطین چھین کر یہودیوں کو دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ برطانیہ کا وہ ملعون منحوس وزیر خارجہ تھا جس کا نام بیلفور تھا، اس نے بیلفور ڈیکلیریشن کے عنوان سے فیصلہ کیا تھا 1917 میں کہ فلسطین کی سرزمین یہودیوں کو دے دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے آگے چلتے 1945 آیا، اس میں تقسیم کرنے کی بات شروع ہو گئی۔ وہ فلسطین جو 100% مسلمانوں کا تھا، اس فلسطین کو پہلے 10% دیا گیا، پھر آگے بڑھتے بڑھتے 42% دیا گیا، پھر ہوتے ہوتے 80-85% ان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یہ سازش برطانیہ نے کی،
یہ سازش امریکہ نے کی، اس سازش سے فرانس نے اتفاق کیا، اس سازش سے رشیا نے اتفاق کیا۔ پوری دنیا اس صہیونی تحریک سے جڑی ہوئی تھی اور فری میسن کی تحریک کی ممبرشپ پہلے سے لے رکھی گئی تھی۔ لہذا جب یہ فیصلے کیے گئے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد 1917 میں، یا یوں کہہ لیے کہ اسی جنگ کے دوران یہ فیصلہ بیلفور کی طرف سے کیا گیا تھا کہ یہ علاقہ دیا جائے گا، اور یہودیوں کا بڑا لیڈر روتشیلڈ اس فیصلے کے کروانے میں بہت بڑا دخیل انسان رہا ہے۔ اور صہیونیت کا بانی ہرزل، اس نے 19ویں صدی کے بالکل اخیر میں سوئٹزرلینڈ کے شہر میں ایک بڑی کانفرنس کی تھی، جس میں یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ ہم پوری دنیا کو کیپچر کریں گے، ہم دنیا کے سونے پر قبضہ کریں گے، ہم دنیا کے میڈیا کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، ہم دنیا کے ملکوں میں جمہوریت کے نام سے توڑ پھوڑ کروائیں گے، ہم ان کی ترقی کو 10 سال 15 سال جب چاہیں گے پیچھے ڈھکیل دیں گے، ہم کھیلوں کے میدان میں نوجوانوں کو پھنسا دیں گے، کھدا دیں گے، ان کو جہاد یا کسی بھی جہادی تحریک یا کسی بھی تعمیری تحریک سے ہٹا دیں گے، ہم ان کو الجھا کر کامنٹری میں مشغول کر دیں گے یا سیکسول جذبات میں مشغول کر دیں گے، ہم بالی ووڈ بنوائیں گے، ہم ہالی ووڈ بنوائیں گے، ہم فلم کے پروڈکشن کے نظام کو چلائیں گے۔ ہرزل کی قیادت میں سوئٹزرلینڈ میں یہ کانفرنس منعقد کی گئی تھی، جس میں عالمی سطح پر یہ فیصلے لیے گئے تھے، اور 1917 میں ڈکلیریشن بالفور کی طرف سے فلسطین کی سرزمین کو یہودیوں کے حوالے کرنے کا ہو گیا، اور پھر 2-3 دہائیاں گزری، یہاں تک کہ 1948 میں یہودیوں کی مملکت اسرائیل فلسطین کے سینے پر قائم کر دی گئی۔ فلسطینیوں سے مکانات لے لیے گئے، زمینیں لے لی گئیں، کھیت لے لیے گئے، باغ لے لیے گئے، ان کو مار مار کے بھگایا گیا، شہید کیا گیا، ہاتھ پیر توڑے گئے، جیلوں میں ڈالا گیا۔ یہ ظلم ہوتا رہا، 48 سے پہلے بھی ہوتا رہا، اور 48 کے بعد جب اسرائیلی سلطنت قائم ہو گئی تب دھڑلے سے ہوتا رہا، وہی ہوتا رہا جو روہنگیا میں ہو رہا ہے اور ابھی ہو چکا ہے، جو وہاں ہوتا رہا، اور جو کسی بھی ظالم ملک میں فسادات کی شکل میں نظر آتا ہے کہ گاجر مولی کی طرح انسانوں کو وحشی درندے قاتل کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، یہ سارا عمل اسرائیل کی سرزمین سے ہوتا رہا۔ اور اس سے پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا کی سب سے بڑی اسلامی طاقت ترکی کے حصے بکھرے کر دیے گئے، عربوں کو باغی بنا دیا گیا، اور مشرقی یورپ کو توڑ دیا گیا، کہیں پر رشیا کو غالب کر دیا گیا، اور کہیں پر برطانیہ اور فرانس کے ذریعے سائکس بیکو پیکٹ ہو گیا۔ اس پیکٹس کے نتیجے میں عراق کو تقسیم کیا گیا، سیریا کو تقسیم کیا گیا، اور عراق انگریزوں کو دے دیا گیا، سیریا فرانسیسیوں کو دے دیا گیا، اور سیکسپیکو پیکٹ وجود میں آیا جس کی بنیاد پر سرحدیں متعین کر دی گئی، اور سیریا کے ٹکڑے کر کے لیبنان بنایا گیا، جارڈن بنایا گیا، اس کے حصے بکھرے کر کے فلسطین کو اس سے الگ کیا گیا۔ تو سیریا ہی کے قلب و جگر پر حملے کر کے اور اس کے ٹکڑے کر کے، جس کو آخری دور کا مرکز ہونا ہے، حضرت عیسیٰ کے نزول کی وہی جگہ ہے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت و قیادت کے مظاہرے کی وہی جگہ ہے، انبیاء کرام اور رسولان اعظام کی امامت جو محمد عربی نے فرمائی اسی سرزمین پر فرمائی، اس لیے اس کا جگر کاٹا گیا، اس کے دل کے ٹکڑے کیے گئے، اس کو چھوٹی چھوٹی مملکتوں میں بانٹا گیا، اور اس کے بعد اس پر وہ قابض بنائے گئے جو محمد عربی کے دشمن، اسلام کے دشمن، اس امت کے دشمن، قرآن کے دشمن، کہیں مارونیوں کو، کہیں ایزیدیوں کو، کہیں پر نصیریوں کو، کہیں پر عیسائیوں کو، اور کہیں پر کسی بھی عنوان کے دشمنوں کو موقع فراہم کیے گئے۔ یہ تاریخ کا سب سے المناک دور تھا، یہ تاریخ کا سب سے زیادہ دردناک دور تھا جس سے مسلمانوں کو گزارا گیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے امتحانات ہمیشہ ہوتے رہے، تاتاریوں نے بھی حملہ کیا اور تیموریوں نے بھی حملے کیے،
اور دنیا کی وقتاً فوقتاً ایسی مجرمانہ طاقتیں اٹھتی رہیں جنہوں نے امت کو نشانہ بنایا، اور وہی بیت المقدس جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تھا، اب چونکہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ پرشین امپائر اور رومن امپائر مسلمانوں کو عطا کر دی جائیں گی، لہذا ابو بکر صدیق کے دور میں شام کی طرف پیش قدمی شروع ہو گئی، عراق کی طرف شروع کر دی گئی، اور عمر فاروق کے دور میں ایران کو فتح کر لیا گیا اور شام کو فتح کر لیا گیا، اور بیت المقدس کے پادری صاحبان نے فاتحین سے یہ کہا کہ اپنے امیر المؤمنین کو بلائیے، ہم چابی ان کے ہاتھ میں دیں گے۔ تو پھر یہ 15 ہجری کا سال تھا کہ محمد عربی علیہ السلام کے غلام عمر ابن الخطاب مدینہ منورہ سے سفر کر کے فلسطین کی سرزمین میں تشریف لے گئے، شہر القدس میں پہنچے، اور پادریوں نے اعزاز کے ساتھ بیت المقدس کی چابی ان کے حوالے کی، اور یہ بات انہوں نے کہی کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان سے ہی آسمان و زمین میں عدل و انصاف قائم ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے بڑے پیارے و محبوب بندے ہیں۔ پادریوں نے اس کا اعتراف کیا، اور وہ دور ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں فلسطین اور شہر القدس خاص طور پر آ گیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا 5ویں صدی ہجری کے اواخر تک، 500 سال تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں یہ خطہ رہا اور شہر القدس رہا۔ اس کے بعد جب مسلمانوں میں آپسی انتشار ہوا، خلفشار ہوا، لڑائیاں ہوئیں، دینگ مشتیاں ہوئیں، اور حکومتیں آپس میں ٹکرائیں، جو آج کی صورتحال ہے، جیسے آج کی صورتحال ہے عرب حکومتوں کی، مسلم حکومتوں کی، آج جو ادبار، آج جو ذلت، آج جو نکبت، آج جو ان کی بے کسی کا عالم ہے، وہی کیفیت جب پیدا ہوئی تو پھر بیت المقدس مسلمانوں سے چھن کر صلیبیوں کے ہاتھ میں چلا گیا، اور 90 سال تک ان کے ہاتھ میں رہا، یہاں تک کہ 6ٹھی صدی کے اواخر میں صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایمان، اپنے عزم، اپنی ہمت، اپنی فوج، اپنے اتحاد اور اپنی متحد فوجوں کے ذریعے دوبارہ سرزمین القدس کو فتح کیا، اور اس کے بعد سے لے کر 20ویں صدی تک فلسطین کی سرزمین مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہی۔ مسلمانوں نے شہر القدس کو آباد کیا، اور وہ مسجد اقصی جو کعبہ مقدسہ کی تعمیر کی تجدید کے 40 سال کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق نے مل کر تعمیر کیا، وہ مسجد اقصی، جس مسجد اقصی پر پھر حضرت سلیمان نے بڑے اضافے فرمائے اور اس کو عظیم الشان مرکز بنایا، وہ بھی اللہ کے نبی حضرت سلیمان کا رشتے میں تعلق بنی اسرائیل سے ہے، لیکن ایمان میں نہیں، عقیدے میں نہیں۔ بنی اسرائیل ان پر ایمان نہیں رکھتے، وہ انہیں گالی بکتے ہیں، وہ انہیں جادوگر کہتے ہیں، وہ انہیں کافر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو جادو آتا تھا جس کے زور پہ انہوں نے حکومت چلائی۔ آج شہر القدس میں مسجد اقصی توڑ کر ہیکل سلیمانی بنانے کی ان کی پلاننگ ہے، جس کا ساز و سامان پورا تیار رکھا ہوا ہے، بس اس کی دیر ہے کہ کب خدا نخواستہ دھماکے سے اس مسجد کو اڑایا جائے گا، اور پھر تیزی کے ساتھ ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع ہوگی، جس کا اصل نام ہیکل دجالی ہے، اور وہ اپنے دجل و فریب سے اس کو ہیکل سلیمانی سمجھاتے ہیں اور باور کراتے ہیں۔ تو یہ اس جگہ کی اہمیت اور حیثیت ہے۔ تو 1948 میں دوبارہ فلسطین کو انگریزوں نے، امریکیوں نے مل کر سازش کر کے دجل فریب کے ساتھ، ملمہ کاری کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتے ہوئے، ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہوئے، ان مجرموں اور قاتلوں نے جن کا کام قتل ہے، آدم خوری ہے، جو انسانی دنیا کے بھیڑیے ہیں، انہوں نے وہی کام کیا کہ مسلمان ملکوں کی پیٹھ میں اور سینے میں خنجر گھونپ دیا اور اسرائیل کو فلسطین حوالے کر دیا۔ دھیرے دھیرے فلسطینیوں کو بے دخل کیا جاتا رہا۔ روزانہ اخبارات میں خبریں آپ پڑھتے ہیں کس طرح مارتے ہیں، داڑتے ہیں، بچیوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو جیلوں میں ٹھوستے ہیں، گولیوں سے مار دیتے ہیں۔ یہ مظالم بے دریغ کرتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ UN ان کی جوتوں کی نیچے ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ سلامتی قوم کا سب سے بڑا دجالی ملک امریکہ،
جہاں کی دجالی حکومتیں ہر دور میں اپنا کام کرتی رہیں، اور دوسری طرف دجالی ملک برطانیہ جس کے دجالوں نے ہندوستان کو لوٹا، چوسا، ڈکیتیاں ماری، بنگال کی دولت سے وہاں کارخانے قائم ہوئے اور کارخانوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنے لگا، یہی کی دولت سے انہوں نے تمدنی ترقیاں کی۔ وہ برطانیہ کے مجرم اور امریکہ کے مجرم ان کی سازشوں کے نتیجے میں، اور خاص طور پر جب سے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنا، ایسا ملعون صدر، منحوس صدر، ایسا دھتکارا ہوا صدر جس کے خلاف امریکن سڑکوں پہ آئے، بار بار آئے، الیکشن کے دور میں آئے، الیکشن کے بعد آئے، جس کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں، جس کا داماد کوشنر ایک بڑا دجالی یہودی انسان ہے، جس کی پوری کیبنٹ میں ایسے مجرم ہیں جن کے خلاف عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں، اور جو بڑا عیاش ہے، جو عورتوں کو ریپ کر چکا ہے، اس کے خلاف ریپ کے مقدمات ہیں۔ ایک ایسا گندا ناپاک صدر جس کا نام ٹرمپ ہے، اس نے اسرائیل کی تائید کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اب شہر القدس اسلامی تشخص کی علامت، نبی پاک کی سیادت و قیادت و امامت کی علامت، عیسیٰ مسیح کے دجال کے مقابلے کی علامت، عشر و نشر کے مرکز ہونے کی علامت، یہاں پر اسرائیل کا کیپٹل ہوگا۔ اب کیپٹل یہاں ہوگا، اور امریکہ اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے منتقل کر کے شہر القدس میں، یروشلم میں منتقل کر دے گا۔ یو این او میں بڑی تبدیلیاں بھی آئیں کہ جب ملکوں کی نمائندگی بڑھتی گئی تو 128 ملکوں نے اس قرارداد کے خلاف فیصلہ کیا کہ وہ دور چلا گیا جب اکیلے تمہارے فیصلے چلتے تھے، لیکن ظالم جہاں تک تعلق ہے امریکہ اور اسرائیل کا، یہ دنیا کے دو غڈے ہیں، آوارہ ملک، آوارہ حکومتیں، ظلم کی جن کو عادت ہے اور جو آدم خور بھیڑیوں کا کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک طرفہ فیصلہ کیا، سب کی باتوں کو رد کر دیا۔ یہ جو کچھ ہوا وہ انہوں نے اپنے کردار کو دہرایا، لیکن ہم مسلمانوں کے سینے پر جس نے دال دل دی اور جس نے ہم لوگوں کو زخمی کیا، وہ سعودی حکومت کا مجرمانہ کردار، وہ امارات کی حکومت کا مجرمانہ کردار، وہ مصر کی سیسی کی حکومت کا یہودیوں کی تابعداری کا مجرمانہ کردار، یہ وہ کردار ہے کہ جس کی بنیاد پر ریاض میں ٹرمپ کو بلایا گیا اور چھوٹی کانفرنس کی گئی جس میں مسلم ملکوں کے سربراہوں کو بلایا گیا، اور ٹرمپ نے اسلام کو، مسلمانوں کو دہشت گردی کا الزام لگایا، اور اس کے بعد 450 ارب ڈالر اس کے جوتوں میں پیش کیے گئے بطور نذرانہ کے۔ پھر وہ اس دولت کو لے کر سیدھے اسرائیل گیا، تل ابیب میں نتنیاہو سے ملا، اور اس کے بعد شہر القدس میں جا کر دیوار گریہ پر اس نے اپنی حاضری درج کرائی اور خوشخبری دی نتنیاہو کو کہ مسئلہ حل ہے۔ پھر وہ ویٹیکن سٹی گیا اور عیسائیت اور صلیبیت کی دنیا کے سب سے بڑے سربراہ پوپ سے ملاقات کی، اور اس طرح اب یہ ایک مثلث تیار ہو گیا، سعودی، صہیونی، صلیبی، یہ وہ مثلث ہے جو اس دور میں تیار ہوا ہے۔ اور اس دور میں یہ فیصلہ ہوا، ان کی طرف سے خفیہ، ان کی طرف سے علانیہ، کہ شہر یروشلم کو اب عیسائی مملکت کا کیپٹل بنایا جائے گا۔ اور اب اس کے بعد جو ہونے جا رہا ہے، خوب سن لیجئے، نوٹ کر لیجئے، ڈائریوں میں لکھ لیجئے۔ اس کے بعد میں نہیں بتاتا کہ وقت کتنا ہوگا، لیکن آپ خدا نخواستہ کسی صبح یا رات میں اس دھماکے کی خبر کو سنیں گے کہ مسجد اقصی شہید کر دی گئی، جیسے آپ نے کسی دن سنا تھا اور پھر آنکھوں سے دیکھا تھا کہ بابری مسجد کو غنڈوں نے، اوباشوں نے، مجرموں نے شہید کیا تھا، جن پر 25 سال سے مقدمے چل رہے ہیں اور عدالتیں کوڑی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں۔ وہی صورتحال وہاں ہونے جا رہی ہے عالمی نظام کے ماتحت، اور عالمی نظام کا سربراہ یک قطبی دنیا کا مالک امریکہ اور اس کا صدر عیاش ٹرمپ اس سے اتفاق کا اعلان کر رہا ہے، اور خفیہ طور پر
سعودی اور اماراتی اور مصری حکومتوں نے اس کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے۔ اب اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی شہادت ہوگی اور اس شہادت کے بعد ہیکل تعمیر ہوگا، اس کا نام سلیمانی ہیکل رکھا جائے گا، لیکن یاد رکھیے وہ 100% جھوٹ ہوگا، وہ دجالی ہیکل ہوگا۔ دنیا کی اب جو نئی حکومت ہوگی اس کا مرکز برلن نہیں ہوگا، واشنگٹن نہیں ہوگا، پیرس نہیں ہوگا، لندن نہیں ہوگا، ٹوکیو نہیں ہوگا، بیجنگ نہیں ہوگا، دلی نہیں ہوگا، اس کا مرکز یروشلم ہوگا۔ اس یروشلم کا قائد اعلیٰ سب سے بڑا سربراہ دجال ہوگا۔ تمام نبیوں نے جس کے خطرے سے ڈرایا، اور آخری نبی نے تو باقاعدہ متعین طور پر بتا دیا کہ دنیا کا سب سے خطرناک فتنہ دجال ہوگا۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ پر پردہ ہوگا، اس کے ماتھے پر کفر کا نشان ہوگا، وہ خدائی طاقت کے دعوے کرے گا، حکم دے گا کہ بادلوں برسوں، بادلوں سے بارش ہوگی، زمین سے کہے گا اگ، کھیت تیار ہو جائے گا، ایک آدمی کو 2 ٹکڑے کرے گا، بیچ میں ٹہلے گا اور کہے گا جڑ جا، دونوں ٹکڑے جڑ جائیں گے۔ اس کا جادو، اس کا فن، اس کے کرتب ایسے ہوں گے لوگ سمجھیں گے خدا زمین میں اتر آیا۔ بے شمار لوگ اس کی ربوبیت کے قائل ہو جائیں گے۔ جو دیندار مسلمان ہوں گے گھروں میں تالے چڑھا لیں گے کہ ہمارے بچے، ہماری لڑکیاں کہیں باہر نکل کر اس کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ عالمی سطح کا یہ فتنہ ہوگا، مسئلہ پھر ملکی نہیں رہے گا، بین الاقوامی ہو جائے گا، نیشنز نہیں ہوں گی، انٹرنیشنلی صورتحال ایک نئی سامنے آئے گی، اور وہ دجال کا نظام ہوگا۔ اس کی تیاری میں اس وقت ٹرمپ، نتنیاہو کھل کر شریک ہیں، اور محمد بن سلمان، محمد بن زائد اور سیسی چھپ کر شریک ہیں، اور یہ سب مل کر ایک نئی دنیا برپا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ انتظار کرتے رہیے، میرے بول نوٹ کر لیجئے، اور اس کے بعد ہر دن ایک ڈائری میں لکھتے جائیے آج کیا خبر، آج کیا خبر۔ آپ دیکھ لیں گے وقت کے گزرتے گزرتے کہ جو میں کہہ رہا تھا اس کو مجنون کی بڑھ آپ سمجھ رہے ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ واقعات گواہیاں دیتے چلے جائیں گے۔ ماضی کی تاریخ جس طرح کروٹیں لیتی رہی، صفحے الٹتی رہی، حقیقت کھولتی رہی، مستقبل اسی طرح نمودار ہوگا۔ کتاب کے صفحے پلٹیں گے، حقیقتیں کھلیں گی، کچھ اخبار میں آئے گا، کچھ چھپایا جائے گا، اخبار کے ایڈیٹرز کو خرید لیا جائے گا کہ جو بات ہم کہیں وہ لکھو، پیسہ ہم سے لو۔ آپ خوب یاد رکھیے کہ آپ کے پاس جو اخبارات آتے ہیں وہ سارا ہو یا انقلاب ہو یا اور بے شمار ناموں سے ہو، اکثر و بیشتر صحیح خبروں کو دینے کی ذمت نہیں کر پاتے، اس لیے کہ کچھ کے پیکٹ ہیں، کچھ پر ڈر ہے، کچھ کی پالیسیاں ہیں، اوپر سے یا نیچے سے ہیں، جس کی بنیاد پر جو صحیح خبریں ہیں چوٹ لگانے والی، درد دینے والی، وہ نہیں دیتے۔ وہ چھوٹی موٹی خبریں دیتے ہیں، عالمی خبریں وہی دیتے ہیں جو عالمی یہودی ایجنسیوں سے ان کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا ریڈیو کے ذریعے یا ٹی وی چینلز کے ذریعے ملتی ہیں، انہی کو آپ کے سامنے اردو زبان کے قالب میں ڈھال کر پیش کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ ان پر اعتماد مت کیجئے گا، بلکہ قرآن پڑھنے کا موقع ملے تو قرآن سے سمجھیے گا، حدیثیں پڑھیے فتنوں کی اور جنگوں کے بارے میں جو نبی پاک نے فرمایا ان کا مطالعہ شروع کر دیجئے، ان سے سمجھیے اور کتاب الہی سے سمجھیے اور علماء حقانی کے بیانات سے سمجھیے، اور سب سے زیادہ فلسطین کی سرزمین پر حماس کی تحریک کے ذمہ داروں سے، شیخ احمد یاسین سے جو شہید ہو گئے، شیخ احمد رنتیسی سے جو شہید ہو گئے، آج اسماعیل حنیہ اور خالد مشعل پوری قوت کے ساتھ ببانگ دہل حق کو پیش کر رہے ہیں، اور ترکی میں طیب اردوغان ایک مومن اور غیرت مند اور حمیت والا انسان ہے، پورے عالم اسلام میں وہ اکیلا رہ گیا ہے۔ اس کے خلاف ایک سازش کی گئی تھی کہ اس کی بوٹیاں کر دی جائیں، فوجی سازش کی گئی تھی، ناکام ہوئی، اب دوسری عالمی سازشیں اس کو ختم کرنے کی چلائی جا رہی ہیں۔ ادھر وہ صورتحال ہے، لیکن وہی ایک مرد غیور ہے جو کم از کم سلطنت عثمانی کی یادگار ہے، اور
पुराने दौर को वापस लाने के लिए कोशा है। वो अगर कोई बयान दे तो समझिए कि वो सच्चाई की बात कर रहा है, और बात इस्माइल हनिया कहे तो समझिए कि वो सच्ची बात कह रहे हैं। बात अगर यूसुफ करजावी कहे तो समझिए कि वो सही बात कह रहे हैं। बात अगर डॉक्टर मुर्सी जेल से कहे तो समझिए कि वो सही बात कह रहे हैं। जो मैदान में हैं, जिनके जिस्म झुलसे हुए, जिनके जिस्मों पर जख्म पड़े हुए, जिनको जेलों में ठूसा गया, हक वही जानते हैं, हक वही बोलते हैं, हक वही बयान करते हैं। बाकी लोगों को मसलहतों ने पकड़ रखा है, झूठी हिकमतों ने घेर रखा है, जबानों पर ताले पड़ गए या छाले पड़ गए हैं, हकीकत बयानी मादूम होती चली जा रही है। सूरत हाल ऐसी है कि अखबार भी बिक गए, राइटर्स भी बिक गए, कलमकार बिक गए, रिपोर्टर्स बिक गए या सहम गए, या ये वो सूरत हाल है जिससे वाकिफ होना चाहिए। इसके बारे में सही मराजे और रेफरेंस बुक्स से मालूमात हासिल करना चाहिए, जो सही वेबसाइट्स हों उनसे मालूमात हासिल करना चाहिए, और फिर ये सोचना चाहिए कि भाई हम जो भी यहाँ बैठे हिस्सा ले सकते हैं, हम उनकी चीज़ों का बाइकआउट कर सकते हैं, हम उनके बारे में सही बात बता सकते हैं, हम फिलिस्तीनियों का तारुफ करा सकते हैं, हम उनके हक को जमा सकते हैं, हम उनकी अगर मदद कर सकते हैं, एक पैसे से भी कर सकते हो तो करें। हमें ये काम करना चाहिए।